حکم میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ کا خطاب جو مکلفین کے افعال سے متعلق ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، حکم تکلیفی، لیکن اس کو ہم کلی طور پہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے یہ بات کہی تھی، ٹھیک ہے۔ مستحب کو کلی طور پہ چھوڑنا یہ مناسب نہیں کہ جیسے اذان کیا سنت ہے، پوری سوسائٹی کے ہم نے اذان نہیں دینی، سنت ہے۔ نماز کی سنتیں ہیں، بندہ کہ ساری زندگی میں نے سنتیں پڑھنی نہیں ہے جو کہ سنت ہے، تو کلی طور پہ چھوڑنا اس کو ٹھیک نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تربیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اس سے منع کیا جاتا ہے۔ تو مکروہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو چھوڑ دے گا تو ثواب ملے گا، لیکن اگر کرے گا تو گناہ نہیں۔ تو بعض فرائض ایسے ہیں کہ جن میں وقت کیا ہے، مطلق ہے، یعنی وقت کی قید نہیں لگائی گئی، اس میں وسعت، اور بعض فرائض کی ادائیگی میں کیا ہے، وقت کی قید ہے۔ آپ نماز کو آگے پیچھے کر رہے ہیں شرعی عذر کے سبب، وہ نماز ادا تصور ہوتی ہے، اس کو قضا نہیں کہتے۔ تو جنگ ایک شرعی عذر ہے، جمع ہو گئے بہت زیادہ 10-15 سال کی نمازیں، تو ان کی قضا کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اب اس میں مزید کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اب آپ کہیں کہ جی رمضان میں میں رمضان کے روزے کے علاوہ کیا کروں، شوال کے بھی روزے رکھ لوں، ذی الحجہ کے بھی رکھ لوں، یا کچھ نفلی روزے بھی رکھ لوں، تو ممکن ہے، یا اپنے قضا روزے رکھ لوں، ممکن ہے۔ نماز کا جو وقت ہے وہ وسیع ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نماز پڑھنے کے علاوہ کچھ اور بھی کام کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ روزے کا جو وقت ہے وہ مضیق ہے، وہ تنگ ہے، اس میں آپ صرف وہی فرض پورا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی جنس کا کوئی اور فرض پورا نہیں کر سکتے، قضا روزے نہیں رکھ سکتے۔ اب انہوں نے اس میں استدلال کیا ان کے یہاں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک خاتون جس کو مطلب پیریڈز آ گئے، مینسز آ گئے، تو کیا مثال کے طور پہ اس کو ظہر کا وقت داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے پیریڈ شروع ہوئے، اب وہ خاتون اس کی قضا ادا کرے گی کہ نہیں اس نماز کی، تو اب اس میں اختلاف ہو، اور وہ خود کہتے ہیں 1 منٹ کی ہماری جو کاسٹ ہے، 1 منٹ نہیں آدھے منٹ کی کاسٹ 5 ملین ہے کارٹون کی کاسٹ، اور وہ چینل پیش کیا کر رہا ہے، کچن میں کیلا رکھنے کا طریقہ، کیلا جو ہے وہ بیت اللہ کی رخ رکھا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کھجور میں سے کیڑا نکل آئے تو اس کیڑے کو آپ نے جو ہے وہ مدینہ واپس پہنچانا ہے کہ نہیں، مطلب جو انجوائے کر رہے تھے تو قربانیاں تو ان کو دینی چاہیے تھی، لڑنا ان کو چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا ہم تو انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لمیٹڈ کمپنیز بناتے ہیں، آپ کو جنت چاہیے، آپ کو حوریں چاہیے، آپ شہادتیں دیں۔ لیڈرشپ کا کرائسس ہے، اصل بات یہ لیڈرشپ کا کرائسس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ابھی تک لوگ باشعور نہیں ہیں، ایموشن زیادہ ہے۔ ویسٹ میں ایجوکیشن کی وجہ سے لوگ کم از کم باشعور، ٹھیک ہے مذہب سے نکل گیا لیکن شعور وہاں پر ہے، ہمارے لوگوں میں شعور نہیں ہے، سب کانٹیننٹ میں۔ اب جو ہے وہ پھر رشیا کا مسئلہ شروع کر دیا، اسلام جب سارا عالم اسلام تو تباہ کر دیا نا آپ نے، کھنڈر بنا دیا، عراق، سیریا، لیبیا، یمن، کیا باقی رہ گیا، افغانستان، آپ کس سے ڈرائیں گے؟ تو اب ان کو کچھ انہوں نے دوبارہ رشیا کو کھڑا کر دیا، مطلب ایک دشمن کے طور پہ نا۔ تو اپنی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سارے ایسے کرتے ہیں۔ اصل میں دونوں ایکسٹریم ہے میرے خیال میں، ایک تو یہ ہے کہ جماعت کو ایک گالی بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے، تو اور دوسرا یہ ہے کہ جماعتوں نے بھی فتوے لگانا شروع کر دیے فرد کے اوپر کہ یہ جو جماعت میں نہیں ہے تو وہ اسلام سے باہر ہے، ایک دوسری ایکسٹریم پیدا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بحث پڑھ رہے تھے حکم کی، ٹھیک ہے۔ حکم میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ کا خطاب جو مکلفین کے افعال سے متعلق ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، حکم تکلیفی جس میں کسی کو مکلف بنایا گیا ہو، مکلف سے مراد اس کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی مشقت ڈالی گئی ہو، ٹھیک ہے، کوئی برڈن ڈالا گیا اس کے اوپر، کوئی بوجھ ڈالا گیا اس کے اوپر کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام سے رک جانے کا۔ اور دوسرا کیا، حکم وضعی۔ تو آج ہم تکلیفی کو تھوڑا سا اور کھولیں گے۔ بنیادی طور پہ ہم نے کہا تھا حکم تکلیفی کی کتنی قسمیں ہیں، 5 یا 7 ہیں بہرحال، ٹھیک ہے۔ پہلی کیا ہے، فرض یا واجب بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری کیا ہے، مستحب، یا اس کو مندوب بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری کیا ہے، مباح۔ مندوب کا مطلب ہے مستحب کا ریکمینڈڈ، فرض کا مطلب ہے اوبلیگیٹری ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے۔ مباح کا مطلب ہے الاؤڈ ہے۔ چوتھا کیا ہے، مکروہ، یعنی اس کو ڈسکریج کیا گیا، ڈس لائک کیا گیا، ٹھیک ہے۔ مندوب مستحب انکریج کیا گیا، مکروہ ڈسکریج کیا گیا۔ اور 5واں کیا ہے، حرام، یا اناف نے یہاں پہ مکروہ تحریمی بھی انٹروڈیوس کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ حرام پروہیبٹڈ، جس سے منع کیا گیا۔ تو فرض وہ ہے جس کا کرنا لازمی ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ مستحب وہ ہے کہ جس کے کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اس کو لازم نہیں کیا گیا، اگر کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں۔ لیکن اس کو ہم کلی طور پہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے یہ بات کہی تھی۔
ٹھیک ہے. مستحب کو کلی طور پہ چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے. کلی طور پہ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اذان کیا سنت ہے، اب پوری سوسائٹی کے ہم نے اذان نہیں دینی، سنت ہے. ٹھیک ہے. نماز کی سنتیں ہیں، بندہ کہ ساری زندگی میں نے سنتیں پڑھنی نہیں ہیں چونکہ سنت ہے، تو کلی طور پہ چھوڑنا اس کو ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن کبھی کبھار چھوڑنے میں گناہ نہیں. ٹھیک ہے. مباح جو ہے جی یہ مندوب کیا ہے؟ مستحب ریکمینڈیڈ. جی استاد مثلاً کسی سے کبھی سنتیں پوری پڑھی جاتی ہیں کبھی نہیں، مصروف ہے مطلب ہاں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. ہم نے کہا فرض وہ ہے جس کا کرنا لازم ہے. اگر فرض کو چھوڑ دے گا، ایک مرتبہ بھی چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. ایک نماز بھی چھوڑی تو کیا ہے؟ گناہ گار ہے. ٹھیک ہے. فرض لازم ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے. ٹھیک ہے. مستحب جس کے کرنے کو ریکمینڈ کیا گیا کہ بھائی یہ کرو تمہیں ثواب ملے گا، اذان ہے، نماز کی سنتیں ہیں. ٹھیک ہے. جی جی تو اس کو کرو تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے. نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے. اس میں ہم نے 3 قسمیں بنائی تھی نا آگے، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور سنت عادت. بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی؟ موقدہ، غیر موقدہ اور سنت عادت. ٹھیک ہے جی، یہ 3 قسمیں تھیں. تو سنت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، سنت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سنت موقدہ وہ ہے کہ جس کو ایمفیسائز کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کم ہی چھوڑا. جیسے نماز کی سنتیں کم ہی چھوڑا، کیا مطلب چھوڑا ہی نہیں نا، یوں کہنا چاہیے. لیکن ہے وہ سنت، اس کو فرض سے علیحدہ اس کی شناخت کروائی. جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ نہیں چھوڑی، کبھی بھی نہیں چھوڑی، وتر کبھی نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے. تو اعتکاف کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی، لیکن ہیں سنتیں، ہیں یہ سنتیں. اذان کی سنت ہے، کبھی ترک نہیں کی، لیکن سنت ہے، سنت موقدہ، یعنی اس کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں، لیکن فرض نہیں ہے وہ. تو اس لیے اس کو کلی طور پہ چھوڑنا الاؤڈ نہیں. کلی طور پہ چھوڑنا اس کو الاؤڈ نہیں کہ آپ اذان دیں ہی نہیں، پوری سوسائٹی سے آپ اعتکاف غائب کر دیں. ٹھیک ہے. نماز کی سنتیں کوئی پڑھی ہی نہ، تو دین کا ایک بڑا حصہ کیا ہو جائے گا؟ وہ غیر محفوظ ہو جائے گا. کیونکہ حفاظت تو ظاہری بات ہے صرف کتابوں میں لکھ دینے سے تو نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی. تو اوورآل دین جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے سوسائٹی میں موجود رہے. یہ ہمارے دین کا ایک بڑا آبجیکٹیو ہے. لیکن کبھی کبھار اگر کوئی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کبھی ایسا ہوا کہ بغیر اذان کے نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی نا، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کبھی کبھار کسی کی تراویح رہے گی تو گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن پوری سوسائٹی تراویح کو چھوڑ دے، یا ایک بندہ زندگی بھر تراویح نہ پڑھے تو یہ غلط ہے، یہ گناہ تک لے جاتا ہے. یہ بات ہم کر رہے ہیں. اور غیر موقدہ وہ تو وہی غیر موقدہ تو اس کو کہتے ہیں جس کو کبھی چھوڑ دیا، کبھی اس پہ عمل کر لیا، غیر موقدہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سنت عادت جو عادت ہے جس کو رواج کے تحت کیا. جی صحیح بندہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق سنت موقدہ پورے نہیں بھی کر پاتا، لیکن کوشش کر رہے ہیں. ہاں بس ٹھیک ہے، کافی ہے. مباح وہ ہے جو الاؤڈ ہے، جس کے نہ کرنے کا حکم ہے نہ اس سے روکا گیا. ٹھیک ہے. الاؤڈ ہے، بس الاؤ کر دیا بھائی، چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو. ٹھیک ہے. اب آپ کی کھانے پینے کی مجلس ہے، چائے ہونی چاہیے، لسی ہونی چاہیے. اب ظاہر بات ہے یہ چیزیں، ڈرنک میں کیا ہونا چاہیے، کھانے پینے میں کیا مینیو کیا ہونا چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے. کلو وشربو، کھاؤ پیو. یہ نہیں کہا دن میں 2 مرتبہ کھاؤ، 4 مرتبہ کھاؤ، بس کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو. اسراف سے منع کر دی. اسراف کے علاوہ کھانے پینے میں مینیو کیا ہے، کتنے وقت کا کھانا ہو، ٹھیک ہے، کتنا کھانا ہو. اب یہ چیزیں کیا ہیں، اب اس میں چیزوں کو چھوڑ دیا گیا. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. مکروہ جس کو ڈسکریج کیا گیا، جیسے کہا کہ کثرت سوال جبکہ وہی نازل ہو رہی ہے، ڈسکریج کیا گیا، اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تربیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، تو اس سے منع کیا جاتا ہے. تو مکروہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو چھوڑ دے گا تو ثواب ملے گا، لیکن اگر کرے گا تو گناہ نہیں. لیکن مکروہ کو بھی عادت نہ بنا لیں، وہ بھی ٹھیک ہے. کبھی کبھار ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں. لیکن اگر اس کی عادت ہی بن گئی مکروہات کی تو پھر وہ حرام تک لے جائے گی، گناہ کے درجے میں لے جائے گی.
اور حرام ہوا کہ جیسے سیدھا سادہ منع کر دیا کہ بھائی ایک مرتبہ بھی کیا تو یہ حرام. آج ہم نے بحث کھولنی ہے فرض کی. فرض جو ہے وہ بیسیکلی اس کو 4 اعتبارات سے تقسیم کیا گیا، یعنی اصولیین نے اس کو 4 اعتبارات سے تقسیم کیا. ٹھیک ہے. نمبر 1 جسے وہ کہتے ہیں کہ جی زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے، یعنی کس وقت میں، کس ٹائم پیریڈ میں وہ فرض آپ ادا کر رہے ہیں. تو زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے یعنی وقت کے اعتبار سے، یعنی جس وقت میں وہ فرض ادا ہو رہا ہے اس وقت کے اعتبار سے، اس ٹائم کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں: مطلق، مقید اور ذو شبہتین، جس میں دونوں کا شبہ ہو رہا ہو، دونوں کا گمان ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. ذو شبہتین، شبہ سے نا، ذو والا، شبہتین، شبہتان سے، شبہتن سے، شبہتان، شبہتین، دونوں کا شبہ ہو رہا ہو، مطلق کا بھی مقید کا بھی، یعنی جو مطلق اور مقید ہو، ایک اعتبار سے مطلق ہو، ایک اعتبار سے مقید ہو، اس لیے اس کو ذو شبہتین کہہ دیا گیا. مطلق اس فرض کو کہتے ہیں، وہ فرض جس کی ادائیگی کا وقت کھلا ہے، جس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ کھلا ہے، وسیع ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ کیا مثال بیان کی؟ رمضان کے روزوں کی قضا. اس کو موسع بھی کہہ دیتے ہیں نا، موسع. ٹھیک ہے. یعنی اس کے وقت میں وسعت ہے. رمضان کے روزوں کی قضا. رمضان کے روزوں کی قضا، آپ کے رمضان میں کچھ روزے مس ہو گئے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کب رکھ سکتے ہیں؟ وقت کیا ہے؟ کھلا ہے. فرض ہے نا، قضا روزے رکھنا فرض ہے، لیکن وقت آپ کے پاس کیا ہے؟ کھلا ہے. اس کو کہتے ہیں موسع، مطلق، وقت کی کوئی قید نہیں لگائی گئی. یہ فرض ہے، اس کو پورا کرو. قید نہیں لگائی گئی کہ اس وقت میں پورا کرو. بہت دفعہ میں فرض کی ادائیگی کے لیے کیا ہے؟ قید لگا دی جاتی ہے. جیسے رمضان کے روزے ہیں، قید لگا دی، بھائی رمضان بھی رکھنا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ذوالحجہ میں رکھ لو، اس سال میں کبھی بھی رکھ لو. حج ہے تو حج کے مخصوص دن ہیں، ان دنوں میں ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. نماز ہے تو نماز کے مخصوص کیا ہیں؟ اوقات ہیں. تو ایک کیا ہے؟ مطلق ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، وقت اس میں کیا ہے؟ کھلا ہے. اب اس میں خیر رمضان کے روزوں کی قضا کے بارے میں ایک تو احناف ہے نا، امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی رکھ لے. امام شافعی جو ہے نا 1 سال کی قید لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگلے رمضان سے پہلے رکھ لے. یہی معاملہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہے کہ زکوٰۃ کب ادا کرے. مثال کے طور پہ رمضان سے رمضان اس کا سال پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب رمضان میں اس کا سال پورا ہو گیا، اس نے زکوٰۃ نکال لی، تو اب کیا یکم رمضان کو یہ ادائیگی ضروری ہے؟ مطلب کتنے دن تک لیٹ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس میں عام طور پہ فقہا کیا کہتے ہیں؟ اگلے سال، یعنی اگلی زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے اس زکوٰۃ کو ادا کر سکے. یعنی کچھ لوگ یوں کرتے ہیں نا جی ہم انسٹالمنٹس میں کسی کا مہینہ لگا دیں، تو کیا اپنی زکوٰۃ ہم اس طرح پارٹس میں دے سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، دے دیں. تو بعض فرائض ایسے ہیں کہ جن میں وقت کیا ہے؟ مطلق ہے، یعنی وقت کی قید نہیں لگائی گئی، اس میں وسعت ہے. ٹھیک ہے. اور بعض فرائض کی ادائیگی میں کیا ہے؟ وقت کی قید ہے، جیسا کہ فرض نمازیں مقید ہے، یعنی وقت کیا ہے؟ اس میں اس کی قید لگائی گئی ہے، جیسے فرض نمازیں، 5 وقتہ نمازیں. ٹھیک ہے. اب اس میں وقت کی قید ہے. تو اگر آپ وقت کے اندر ادا کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادا. وقت کے اندر ادا کریں تو اس کو ادا کہتے ہیں. وقت کے بعد ادا کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضا. قضا. اور وقت کے اندر دوبارہ ادا کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ. یعنی فرض آپ نے ادا کیا، بعد میں آپ کو یاد ہے وہ میرا تو وضو ہی نہیں تھا، دوبارہ آپ نے وقت کے اندر ہی اس کو ادا کیا، تو اس کو اعادہ کہتے ہیں. لیکن قضا بھی اس وقت ہے جب اس کی کوئی دلیل ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو کوئی قضا نہیں. ٹھیک ہے. دلیل نہیں ہے تو کوئی قضا نہیں ہے. دلیل کب ہے؟ جیسے رمضان کے روزے،
رمضان کے روزوں کے بارے میں ہے نا کہ اگر مس ہو جائیں تو اس کو کیا کریں؟ وقت کے بعد ادا کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں قضا کی دلیل ہے۔ نمازوں کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ نمازیں مس ہو جائیں تو آپ اس کی قضا کریں، تو قضا کا کانسیپٹ دلیل کے ساتھ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ سویا رہا، ایک بندہ کیا ہے؟ سویا رہا، جب جاگے تو کیا کرے؟ نماز پڑھ لے۔ تو اس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ اس کی ادا ہے، قضا نہیں ہے۔ ایک بندہ سویا رہا، جان بوجھ کے نہیں، الارم بند کر کے نہیں، ویسی نیند کا غلبہ آ گیا، اٹھنے کا ارادہ تھا، وقت پہ نماز پڑھنے کا ارادہ تھا، سویا رہا، اب لیٹ اٹھا، فجر کی نماز مس ہو گئی، ٹھیک ہے، 8-10 بجے اٹھا، ٹھیک ہے، رات لیٹ سویا کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے تھکاوٹ تھی کوئی، تو اب جب اٹھ کے پڑھے گا تو وہ اس کی نماز کیا ہوگی؟ ادا ہوگی، وہ قضا نہیں ہوگی۔ ہاں جس کی پچھلی کوئی دور جاہلیت میں رہ گئیں، اب وہ کہ میں ان کی قضا ادا کروں، تو اس کی قضا نہیں ہے۔ قضا کا کانسیپٹ بھی دلیل کے ساتھ ہے۔ جی غزوہ خندق میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی وہ قضا کیا؟ غزوہ خندق میں چاروں پہ کٹی پڑی تھی نا، خندق کھودتے کھودتے رہے، ہاں وہ پہ قضا تھی یا ادا ہی تھی؟ نہیں وہ ادا ہے۔ ادا ہی ہے۔ غزوہ خندق میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں اکٹھی کی تو وہ ادا ہے۔ سفر میں آپ 2 نمازیں جمع کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ایک نماز آپ اپنے وقت پہ نہیں پڑھتے، ظہر کو عصر کے ساتھ ملاتے ہیں، یا عصر کو آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ جمع تقدیم کر کے ظہر کے ساتھ پڑھتے ہیں، مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں یا عشاء کو، تو اس کو ادا ہی کہتے ہیں۔ تو اگر کسی شرعی عذر کے سبب آپ نماز کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، شرعی عذر کے سبب، تو وہ نماز ادا تصور ہوتی ہے، اس کو قضا نہیں کہتے۔ تو جنگ ایک شرعی عذر ہے، تو خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں جمع کی تو وہ ادا ہے، وہ قضا نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر یہاں تو خیر شرعی عذر تو ہم اس کو نہیں کہیں گے، یا ویلڈ ریزن کہہ لیں، اس کی وجہ سے سویا رہا، تو جب وہ اٹھے گا فجر پڑھے گا تو یہ اس کی نماز کیا ہے؟ ادا، یہ قضا نہیں۔ قضا وہ ہے جو جانتے بوجھتے انٹینشنلی ہو، جس میں کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو۔ اب اس نے ایک نماز چھوڑ دی، نمازیں ایک وقت میں چھوڑتا رہا، جمع ہو گئیں بہت زیادہ، 10-15 سال کی نمازیں، تو ان کی قضا کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک یہ ہے کہ وقت کیا ہے؟ مطلق ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ وقت کیا ہے؟ مقید ہو۔ کسی ٹائم ایسا ہوتا ہے بزی ہوتے ہیں، اتنے بزی ہوتے ہیں، ٹائم ذہن میں نہیں رہتا کہ ایک نماز کا ہے، اور وہ نکل جاؤ رکھنے داخل ہو گئے، بعد میں یاد آئے کہ وہ تو رہ گئی، اس کے اندر پہ کیا اس کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں ادا کرنا چاہیے۔ آپ نماز ایک بھول گئے، آپ کو یاد نہیں رہا، ٹھیک ہے، بعد میں آپ کو یاد آیا، تو دیکھیں 4 نمازوں تک تو دلیل ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں جمع کی، تو اس لیے عام طور پہ علماء کا، فقہاء کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک دن کی نمازیں اس کی تو اس کو واپسی کرنی چاہیے، ایک دن کی نمازیں، لیکن زیادہ دنوں کی نمازیں تو اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، اس میں توبہ استغفار کرے یا کثرت سے نوافل پڑھے یا سنتوں کا اہتمام کرے۔ قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے کہ جس کے فرائض میں کمی ہوگی وہ اس کی سنتوں سے کیا ہوگی؟ پوری کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کوئی فنکشن وغیرہ، شادی بیاہ یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہم نمازیں اکٹھی کر لیتے ہیں، یا اس طرح کے معاملات میں کیا ہوگا؟ یہ ہم فقہ میں پڑھ چکے ہیں، ہاں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلق، مقید، ذو شبہات ہیں۔ بعض لوگوں نے کیا کیا کہ مقید کی 3 قسمیں کر لیں، ٹھیک ہے، مقید کی 3 قسمیں کر لیں، ذو شبہتین کو مقید میں ڈال دیا۔ سمجھنے کے مختلف انداز ہیں، ایک اینگل سے دیکھ لیں، دوسرے اینگل سے، ٹھیک ہے۔ موسع، مضیق اور ذو شبہتین، اس کو آپ علیحدہ کر لیں یا ان کے ساتھ جمع کر کے دیکھ لیں باہر۔ یعنی جو مقید ہے اس کی پھر 3 قسمیں، ایک میں کیا ہے کہ وقت آپ کے پاس زیادہ ہے، وقت آپ کے پاس کیا ہے؟ زیادہ ہے، اس کو احناف کہتے ہیں ظرف۔ ایک میں کیا ہے کہ وقت آپ کے پاس تنگ ہے، یعنی اتنا ہی ہے کہ جس میں آپ وہی فرض ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو احناف کہتے ہیں معیار۔ ذو شبہتین میں ایک اعتبار سے وقت تنگ ہوتا ہے اور ایک اعتبار سے کیا ہے؟ کھلا ہوتا ہے۔
نیچے کیا ورڈ ہے؟ ممیات جی نہیں، مزید کے نیچے کیا ورڈ ہے؟ مضیق، معیار، ٹھیک ہے. ایک ہے موسع. موسع اس کو اناف کہتے ہیں ظرف، یعنی وقت اپنے فرض کے لیے برتن کی مانند ہے. برتن میں چیز آ جاتی ہے نا، ٹھیک ہے. جیسے نماز کی انہوں نے مثال دی. اب نماز کا جو وقت ہے اس میں آپ وقت کھلا ہے، یعنی نماز کا فرض زیادہ سے زیادہ کیا ہے، آدھے گھنٹے میں ادا ہو جائے گا، لیکن وقت کیا ہے، وہ ظرف ہے، وہ برتن کی مانند ہے، یعنی فرض کی ادائیگی کے لیے جتنا وقت چاہیے وقت اس سے زیادہ کیا ہے، کھلا ہے. بس ایک ایسی سمجھنے کے لیے. ہاں تھوڑی بہت انہوں نے اس سے استدلال بھی کیا ہے. بظاہر یہ ایسے بھی لگتا ہے کہ جی یہ ظاہری رسمی سی چیز ہے، اس کی کیا بتانے کی ضرورت ہے، لیکن تھوڑا سا انہوں نے نا اصولی استدلال بھی کیا. اصولی استدلال اس طرح سے کیا ہے، یہ جو وہ فرق کرتے ہیں نا ظرف اور معیار کا. معیار وہ کسے کہتے ہیں؟ معیار وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے رمضان کے روزے ہیں. رمضان کا روزہ جو ہے وقت کیا ہے اس کا، سحری سے لے کے غروب آفتاب تک پورا ہے. روزے کا جو فرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے جتنا وقت چاہیے اتنا ہی وقت آپ کو دیا گیا. اب اس میں مزید کوئی کام نہیں کر سکتے. اب آپ کہیں کہ جی رمضان میں رمضان کے روزے کے علاوہ کیا کروں، شوال کے بھی روزے رکھ لوں، ذی الحجہ کے بھی رکھ لوں، یا کچھ نفلی روزے بھی رکھ لوں تو ممکن ہے، یا اپنے قضا روزے رکھ لوں، ممکن نہیں. نماز کا جو وقت ہے وہ وسیع ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ نماز پڑھنے کے علاوہ کچھ اور بھی کام کر سکتے ہیں. روزے کا جو وقت ہے وہ مضیق ہے، وہ تنگ ہے. اس میں آپ صرف وہی فرض پورا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی جنس کا کوئی اور فرض پورا نہیں کر سکتے. قضا روزے نہیں رکھ سکتے. جیسے وہاں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، 2 نمازیں پڑھ سکتے ہیں ایک وقت میں. یہاں ایک وقت میں آپ 2 روزے نہیں رکھ سکتے. وہ یہ کہنا چاہ رہے. تو یہ کیا ہے، یہ معیار. اب انہوں نے اس میں استدلال کیا ان کے یہاں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک خاتون جس کو مطلب پیریڈز آ گئے، مینسز آ گئے، تو کیا مثال کے طور پہ اس کو ظہر کا وقت داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے پیریڈ شروع ہوئے. اب وہ خاتون اس کی قضا ادا کرے گی کہ نہیں اس نماز کی، ٹھیک ہے. تو اب اس میں اختلاف ہو گیا. اناف کہتے ہیں کہ اس کی قضا نہیں ہے، بقیہ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اس نماز کی قضا ہے. جی اب ذرا یہ مسئلہ تھوڑا سا گہرا ہے، اس کو ذرا سمجھ، آپ اس کو ذرا تھوڑا نا دماغ لگا کے سمجھنا. مسئلہ یہ ہوا کہ روزے میں انہوں نے قضا مان لی، نماز میں قضا نہیں مانی. ہاں اناف نے. مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے روزے میں قضا مان لی. مطلب ایک خاتون کو جو ہے وہ 3را روزہ تھا، اس کو اگر مین سے شروع ہو گئے تو اب انہوں نے کہا جی یہ جو 3را روزہ ہے نا، اب اس میں مین سے شروع ہو گیا اس کے، تو اب یہ روزہ اس کا نہیں ہوا، تو اب اس کی قضا ادا کرے گی. تو انہوں نے کہا جی کرے گی. اب ظہر کے بعد شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ظہر کی نماز کی قضا ادا کرے گی. تو انہوں نے کہا جی نہیں کرے گی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک طرف آپ روزوں میں قضا مان رہے ہیں اور یہاں نماز میں کیوں نہیں مان لے؟ تو اس کے لیے انہوں نے یہ اصول وضع کیا ظرف اور معیار کا، کہ ہم ایک جگہ کیوں مانیں دوسری جگہ. دوسرے تو بالکل سیدھے تھے نا، انہوں نے کہا بھائی بس ٹھیک ہے نماز بھی پڑھے گی. اناف نے یہ کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جو ہے نا وقت کھلا ہوتا ہے اور اس وقت میں جو فرض ادا کیا جاتا ہے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ٹائم تھوڑا چاہیے ہوتا ہے، تو اب وہ جو فرض ہے وہ اس کے اوپر کب فرض ہوتا ہے؟ جب وہ فرض ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس وقت وہ فرض اس کے اوپر ہوتا ہے، یا وقت کے داخل ہونے کے ساتھ ہی وہ فرض اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. نماز کا جو فرض ہے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کا، ایک کیا ہے ابتدائی وقت، اور ایک کیا ہے وقت ادا، ٹھیک ہے. ظہر کی نماز کا وقت مثال کے طور پہ 12:30 ہے، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے. تو 12:30 بجے کیا نماز فرض ہو جائے گی؟ ایک سوال.
جیسے ہی 12:30 بجیں گے، ٹھیک ہے، زوال کا ٹائم گزرے گا، مثال کے طور ہم کہتے ہیں زوال کا ٹائم، ٹھیک ہے، وقت زوال، یہ ہے نا زور کا وقت. تو جیسے ہی زوال کا وقت ہو جائے گا تو سب کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی. تو جمہور کہتے ہیں ہاں ٹائم داخل ہو گیا، نماز فرض ہو گئی، آپ کے اوپر نماز کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی. لیکن اب چونکہ وقت کھلا ہے نا تو اللہ نے کہا ابھی ادا کر لو، تھوڑی دیر بعد کر لو، لیکن وقت کے اندر ادا کر لو. لیکن فرض کب ہوئی؟ جیسے ہی ٹائم داخل ہو گیا. یہ جمہور نے کہا. اناف نے کہا نہیں، ٹائم داخل ہونے سے نماز فرض نہیں ہوگی. نماز کب فرض ہوگی؟ جب وہ نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوگا. وہ اس کے اوپر نہیں، وہ کہیں گے وہ گناہ گار ہوا ہے نا، وہ گناہ گار ہوا ہے. اس کی ابیلٹی چھینی جاتی ہے تو وہ بنیادی طور پر پھر وہ ادا نہیں کر سکتا. جیسے یہ ہے اس کا جو ہاں یہی ہے. تو وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کے اوپر وہ نماز فرض ہی نہیں ہوئی، کیونکہ فرض اس کے اوپر کب ہونی تھی؟ وقت ادا کے وقت. اور وقت ادا اس کے پاس کیا ہے؟ موسع ہے، کھلا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ نے کہا زور سے لے کے عصر تک یہ وقت ادا ہے نا، تو اس میں جب بھی وہ ادا کر لے تو فرض ہوگی. جب وہ کھڑی ہوگی اس کے ساتھ مصلی پہ کھڑی ہوگی، اس وقت اس کی طرف وہ فرضیت متوجہ ہو جائے گی، اس وقت نماز اس کے اوپر فرض ہو جائے گی. اس سے پہلے فرض نہیں ہوگی کیونکہ وقت کھلا ہے. اور رمضان کا روزہ کب فرض ہوگا؟ کیونکہ وقت تنگ ہے، ٹھیک ہے. جو وقت ادا ہے وہی کل وقت ہے. ہاں تو وہ فرض ہو گیا، شروع سے ہی فرض ہو گیا نا. رمضان کا روزہ تو سحری سے، کیونکہ شروع ہی سحری سے ہو جاتا ہے وہ، تو سحری کے وقت سے ہی فرض ہو گیا. تو اس لیے وہ چونکہ اس کے اوپر فرض ہو گیا تھا رمضان کا روزہ سحری سے، تو اس لیے اس کی وہ قضا دے گی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو یہ بیسیکلی فرق کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وقت کی 2 قسمیں بنا دی، ظرف اور معیار کے نام سے. ذو شبہتین میں کیا ہے؟ ذو شبہتین میں حج کو لے کے آتے ہیں. یہ تو سمجھ آ گئی، یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ قضا دے کریں گے، قضا دے گی نماز، وہ کب دے گی؟ نہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے کہا نا کہ جمہور کہتے ہیں کہ وہ قضا نماز نہیں، 5 نمازیں تو ساری ہی کہتے ہیں نا قضا کی بات. ابھی تو ہم ایک نماز کی بات کر رہے ہیں. ظہر کی نماز ہوتی ہے، قضا کب دے گی جو کہتے ہیں؟ ہاں نہیں، وہ تو پیریڈز کے بعد دے گی نا. کیسے نماز کے ساتھ پڑھیں گے؟ مطلب جیسے اس کی مینسز ختم ہوئی ہے نا تو اس کے بعد اس نماز کی قضا دے گی. جمہور کے نزدیک کیا ہے کہ اس نے وہ جو نماز اس کی داخل ہو گئی تھی نا وہ اس کے اوپر فرض ہو گئی تھی وقت کے داخل ہونے کے ساتھ، ٹھیک ہے. اگر تو اس نے پڑھ لی، کیونکہ حکم تو یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھے، پڑھ لی تو اس کی تو ادا ہو گئی. لیکن اگر وہ اس سے مس ہو گئی تھی، لیٹ ہو گئی تھی، تو اب وہ طہارت کے بعد، ٹھیک ہے، وہ اس نماز کو پہلے ادا کرے گی اگلی نماز کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو سر ہم نے بھی جیسے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ 4 سے 5 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی کی، وہ تو ایک دن کی میعاد نظر آتی ہے. تو یہ تو اگر کسی کو 7 دن 9 دن اس طرح سے حساب اگر کوئی ہوتا ہے تو کیا وہ اتنے دنوں کے بعد بھی وہ ویلڈ رہے گی؟ تو انہوں نے وہ قضا کی بجائے وہ ادا ہوگی ان کی؟ ہاں وہ ویلڈ ہوگی، وہ ادا ہوگی، وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو ادا کرے گی. سر اس کی ریزننگ کہاں سے لاتے ہیں؟ اسی طرح یہ مطلب انٹلیکچوئل ریزننگ. ہاں انٹلیکچوئل ریزننگ ہے، ظاہری بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک چیز اس کے اوپر فرض ہو گئی تھی، جیسے روزہ ہے، روزہ اس کے اوپر فرض ہو چکا تھا نا، تو اب اس کو بعد میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو جو نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی تھی وہ اس کو پڑھنی ہے. تو جو تو نماز آئی مینسز کی حالت میں تو وہ اس کی طرف فرض ہی نہیں ہوئی نا. جو نماز طہارت کی حالت میں اس کو آئی ہے تو وہ اس کے اوپر فرض ہے، وہ اس کو بعد میں پڑھنی ہے. تو بہرحال ایک انٹلیکچوئل ریزننگ یہ بات ٹھیک ہے. استاد یہ جو انہوں نے تقسیم کی ہے موسع یہ کہ آگے مزید جمہور سے ہٹ کے، تو یہ صحیح ہے یا ان کی جمہور کی رائے صحیح ہے کہ وہاں تک رکھنے بات زیادہ درست کیا ہے؟ بہرحال احتیاط اس میں ہے کہ نماز بھی لوٹا لینی چاہیے عورت کو. نماز اور کسی چیز پہ نہیں اپلائی ہوتا کیا؟ یہ موسع ہاں مطلب ہوتا ہی ہے کہ ایک آدھا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک اصول وضع کر لیا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے ہاں بڑا ہے. اصول فقہ کا ضخامت نا اس وجہ سے بھی بڑی ہے کہ ایک مسئلہ تھا جس کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی اصول وضع کرنے کی ضرورت تھی، تو اسی ایک مسئلے کے لیے وہ اصول وضع ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کی اپلیکیشن کہیں نظر نہیں آتی. کی بھی اور کہیں نہیں ہے. ایسا ہی ہے.
یہ جو مقید کی آگے 3 وہ جیسے وہ میتھس والے سوال کر رہے ہوتے ہیں نا، سر آپ نے یہ فارمولہ پڑھا ہے، یہ فارمولہ پڑھا ہے، اب یہ کہاں استعمال ہوگا؟ بھائی اب یہ وہاں ہی استعمال ہونا ہے۔ یہ جو مقید کی آگے 3 ڈویژن ہوئی ہیں صرف احناف کے ہیں؟ جی یہ جو مقید کی نہیں، بعض دوسری بھی کر لیتے ہیں، ہاں سمجھنے کے لیے بس کی گئی ہیں، اصل میں کچھ چیزیں بس سمجھنے کے لیے، زیادہ ان کی اپلیکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ذو شبہتین میں وہ حج کو لے آتے ہیں۔ حج جو ہے وہ ایک اعتبار سے وہ کہتے ہیں جی موسع ہے، اور ایک اعتبار سے کیا ہے؟ مضیق ہے۔ کس اعتبار سے موسع ہے؟ جی تو ایک اعتبار سے مضیق ہے کہ انہی دنوں میں ہو سکتا ہے، ذی الحجہ میں ہی ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، 8 ذی الحجہ سے لے کے 12-13 ذی الحجہ انہی دنوں میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اشہر حج کے حج کے مہینے وہ ان میں وسعت ہے، ٹھیک ہے۔ ویسا کیسے سے مطلب پوری زندگی میں کب بھی بندہ کر سکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو مہینے ہیں حج کے مہینے، ٹھیک ہے، الحج و اشہر معلومات وہ تو زیادہ ہے نا، تو حج جو ہے وہ ایک اعتبار سے کیا ہے؟ وہ موسع اور ایک اعتبار سے کیا ہے؟ مضیق ہے، یعنی اس اعتبار سے بھی موسع ہے کہ حج کے دنوں میں آپ حج کے علاوہ کوئی اور بھی کام کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں نا، مطلب حج کے دنوں میں ظاہری بات ہے، اب حج کے اعمال ہیں، ٹھیک ہے، حج کے اعمال ہیں، تو آپ کے پاس ان اعمال کو ادا کرنے کے بعد طواف ہے، وہ سعی ہے، تو وقت بچ جاتا ہے نا، روزے کی طرح تو ٹائٹ وقت نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، مطلب مزید طواف کر سکتے ہیں، آپ کر لیں، حج میں جتنے طواف ضروری ہیں اس کے علاوہ طواف کر سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو اس میں کیے گئے۔ ہاں نیکسٹ کیا ہے؟ ایک تو ہے زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے، دوسرا کیا ہے؟ مطلوب کے اعتبار سے، مطلوب کا تعین، مطلوب شیخ وہ جو ہم نے زمانہ ادائیگی میں آگے 2 شبہ تعین کیا وہ رہ گیا۔ ہاں بس وہ یہی چیز تھی، اس کو مقید میں لے آئے نا آپ، اس کو یہاں سے کاٹ دیں، بلکہ اس کو یہاں سے کاٹ دیں، ٹھیک ہے، مطلق کر لیں، مقید کر لیں، پھر مقید میں آگے 3 قسمیں کر لیں، ٹھیک ہے، موسع، مضیق اور ذو شبہتین، اور اس کو مطلق رہنے دیں۔ ایک اعتبار سے یہ موسع ہے، لیکن چلیں یہاں پہ بھی مطلب اس میں بھی وسعت ہوتی ہے، لغوی اعتبار سے اس کو بھی موسع کہہ دیتے ہیں، چلیں بہرحال مطلوب جو ہے، مطلوب کے اعتبار سے کہ کبھی وہ فرض کیا ہوتا ہے؟ معین ہوتا ہے، جو مطلوب ہے نا فرض وہ معین ہے، اور کبھی وہ کیا ہوتا ہے؟ مخیر ہوتا ہے۔ شکلیں بنانا شروع ہو گئی، کبھی وہ کیا ہوتا ہے؟ مخیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معین جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی جو چیز مطلوب ہوتی ہے نا اس میں اختیار دیا جاتا ہے، کبھی اس میں اختیار نہیں دیا جاتا، مطلب نماز میں اختیار نہیں دیا کہ نماز پڑھ لو یا روزہ رکھ لو، حج کر لو یا عمرہ کر لو، اختیار تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اور کبھی کیا ہے؟ مخیر ہے، یعنی اس میں اختیار ہے، جیسے قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اس میں اختیار ہے، قسم کا کفارہ لازم ہے نا دینا، اختیار کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے، او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا ان کو کپڑے پہنا دے 10 مسکینوں کو، یا کیا کرے؟ یا یہ یعنی معین چیز فرض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس میں اختیار دے دیا جاتا ہے، یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو، تو مطلوب کے اعتبار ریکوائرڈ کے اعتبار سے فرض کبھی معین ہوتا ہے اور کبھی مخیر ہوتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ مقدار کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے کبھی فرض متعین ہوتا ہے، یعنی اس کی مقدار متعین ہوتی ہے، اور کبھی وہ فرض غیر متعین ہوتا ہے، یعنی اس کی مقدار متعین نہیں ہوتی، متعین ہے یا متعین نہیں ہے۔ مقدار جیسے نماز کی، روزے کی مقدار کیا ہے؟ متعین ہے، ٹھیک ہے، اور غیر متعین جیسے اطعام طعام، اگر قحط عام ہو جائے
تو ایسی صورتحال میں غریب کو، مسکین کو، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ فرض ہے، قحط سالی میں فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مقدار متعین ہے؟ نہیں، مقدار متعین نہیں، بس خرچ کرو بس۔ ظلم کا خاتمہ مثال کے طور پہ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ عدل کا قیام یہ فرض ہے۔ کتنا عدل قائم کرنا ہے؟ بہرحال اب کوئی مقدار تو متعین نہیں ہے، قائم کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ۔ کتنا ظلم ختم کرنا ہے؟ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ۔ انفاق کے حوالے سے لکیریں آپ ہاں، انفاق فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ بعض صورتوں میں انفاق کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فرض ہو جاتا ہے۔ کتنا کرنا ہے؟ بس کیے جاؤ۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زائد ہو خرچ کر دو، ٹھیک ہے۔ مخصوص حالات میں، ایمرجنسی کے حالات میں، جب آپ کا ملک جیسے وار زون بن جائے یا کچھ ایسا صورتحال ہو جائے تو مقدار کے اعتبار سے کبھی وہ فرض کیا ہے؟ غیر متعین ہوتا ہے، غیر متعین ہوتا ہے۔ مثال کے طور دعوت تبلیغ کا کام فرض ہے، اب متعین نہیں ہے بھئی اتنی دعوت دینی ہے۔ نہیں انل منکر کا کام، ٹھیک ہے، فرض ہے لیکن متعین نہیں ہے کتنا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ متعین ہے کہ جہاد کرنا ہے، لیکن مقدار کے اعتبار سے کیا غیر متعین، کتنا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سر غیر متعین کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ مثلا ایک بندے نے تھوڑی سی کوشش کی دعوت تبلیغ میں، ایک زیادہ کی، مطلب ہم کہیں دونوں کا فرض ادا کریں؟ دونوں کا ہاں فرض تو ادا ہو گیا، لیکن غیر متعین ہے، مطلب اس کی مقدار متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے، مقدار متعین، انسان کے ملک کے اندرونی معاملہ ہے اس کا اور اللہ کا، ہاں اس کا اور اللہ کا، حساب بھی ایسے ایسے ہی مکلف کے اعتبار سے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مکلف کے اعتبار سے۔ تو مکلف کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی دو قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین جس میں فرد مطلوب ہو، ٹھیک ہے، اور فرض کفایہ جس میں معاشرہ مطلوب ہو، یعنی خطاب معاشرے سے ہو۔ یعنی ایک فرض وہ ہوتا ہے جو فرد کے اوپر فرض ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے توحید ہے، یہ فرد کے اوپر فرض ہے، اس کو فرض عین کہتے ہیں۔ یعنی عین اس میں مخاطب ہے، انڈیویجول مخاطب ہے۔ اور ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ وہ ہے کہ جو فرد اس میں مخاطب نہیں ہے بلکہ اس میں سوسائٹی مخاطب ہے، کا لوگ بھی ایک معنی کیا ہوگا؟ ذات کفایت کرنا، یعنی اتنے لوگ ہو جائیں کہ جو اس کو ادا کریں تو وہ فرض ادا ہو جائے تو باقی لوگوں کی طرف سے وہ کیا ہوگا؟ کفایت کر جائے گا۔ یعنی ایک ایک فرد کے اوپر وہ فرض نہیں ہے۔ فرض کفایہ میں اصلاً کام مطلوب ہے، فرض عین میں بندہ مطلوب ہے۔ فرض کفایہ میں کیا ہے؟ کام مطلوب، کوئی بھی کر دے، کوئی بھی کر دے تو باقیوں کی طرف سے بھی کیا ہوگا؟ ادا ہو جائے گا۔ ہر بندے سے اس کا مطالبہ نہیں ہے، لیکن یہ مطالبہ ہے کہ ہاں بھائی یہ کام ہونا چاہیے۔ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ مطلب یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون کرے گا، تم میں سے کوئی بھی کر دے تو یہ فرض کفایہ میں کیا ہے؟ جیسے وہی بات ابھی ہو رہی تھی، اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنا، جہاد فی سبیل اللہ، نماز جنازہ، نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے لوگوں تک اسلام کا میسیج اور پیغام پہنچانا، منکرات سے منع کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کی حدود کو قائم کرنا، سسٹم کی اصلاح کرنا، نظام کی اصلاح کرنا، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ فرض کفایہ میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ فرد کی صلاحیت نہیں۔ جس کی پوٹینشل فرد میں تھی وہ فرد کے اوپر فرض ہے، جس کی پوٹینشل فرد میں نہیں تھی، ایک مجتمع اور جماعت میں تھی، اس کو جماعت پہ فرض کیا گیا، فرد پہ فرض نہیں۔ سر وہ پرٹیکولر
سے مل کر بنتی ہیں. وہ افراد فرض سے لے کے تو فرض سے مل کے وہ بن فرد جو اس جماعت میں حصہ نہیں ہے تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ وہ اس کی طرف سے تو نہیں ادا ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے نماز جنازہ محلے میں 4 لوگوں نے پڑھ دی بس ٹھیک ہے. اب اللہ کو تو یہ کنسرن نہیں ہے کہ بھئی سارے ہی نکلیں اور جا کے نماز جنازہ پڑھ کے. نماز جنازہ تو ٹھیک سمجھ میں ہاں آتی ہے, کام میں دین کی بات. ہاں وہی اگر مطلب ایک جماعت نے دین کو قائم کر دیا تو اب ہمیں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے اب آرمی لڑ رہی ہے تو اب پوری پاکستانی قوم کو ہم نے ضرور جو ہے وہ فوج میں بھرتی کروانا ہے. ٹھیک مطلب وطن کا دفاع فرض ہے نا. ٹھیک ہے آپ کی اسٹیٹ آپ کی اسلامی ریاست اب اس کے دفاع کے لیے اگر کوئی آرمی کوئی وہ موجود ہے ٹھیک ہے اگر وہ موجود ہے اور وہ کر سکتی ہے تو بس ٹھیک ہے وہی کریں. اب مسئلہ یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں ہو یہی رہا ہے کہ جس کا فرض تھا اس نے تو وہ کام کیا نہیں اور آپ نے کیا کیا ادھر ادھر سے لوگ اٹھا کے ان کے اوپر فرض کر دیا ہے. مطلب جو انجوائے کر رہے تھے تو قربانیاں تو ان کو دینی چاہیے تھیں لڑنا ان کو چاہیے تھا. انہوں نے کہا جی ہم تو انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے لمیٹڈ کمپنیز بناتے ہیں. باقی یہ ہے کہ آپ شہادتیں دیں آپ کو جنت چاہیے آپ کو حوریں چاہیے آپ آئیں ہم آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں آپ شہادتیں دیں. اس سے نہ بولو مطلب جس کو جس کام کے لیے بھرتی کیا گیا ہے تو وہ کام کرے. جو کام نہیں کر رہا اس کو فورس کرنا پھر ہاں یہی فرض ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کا ایک کام ہے تو ہم اس کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم اس کا کام چاہ رہے ہیں کرنا ہاں بس اس سے ذمہ داری کا احساس دلائیں. اصل بات یہ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بندے کی ایک ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے. سوسائٹی نے کیا کیا ایک بندے کو ایک کام اسائن کر دیا کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے. ہر بندہ تو ہر کام نہیں نہ کر سکتا ہے کہ ادارہ ہے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے اب ایک گیٹ کیپر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس ادارے میں تو وہ گیٹ کیپر ہے اس نے گیٹ پہ کھڑے ہونا ہے گیٹ کو کھولنا ہے دھیان کرنا ہے. اب وہ کام نہیں کر رہا تو ہم کہیں گے ہم گیٹ کیپر بن جائیں. نہیں یہ غلط ہے. ہمیں اس گیٹ کیپر کو کہنا ہے کہ بھائی یہ تمہاری ذمہ داری ہے تم نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے. ٹریفک وارڈن ہے وہ ٹریفک کنٹرول نہیں کر پا رہا ہاں تو ہم خود ٹریفک وارڈن بن جائیں. ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جن کا کام ہے سرحدوں کا دفاع تو بھائی ان کو سرحدوں کا دفاع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جن کا کام ہے امت مسلمہ کا دفاع ان کو امت مسلمہ کا دفاع کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم ان کو کیا کریں متوجہ کریں. یہ بات اب ہوئی ہے تو ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے فلسطین کا معاملہ اس میں اب ہمارا جو پبلک کا یا ائمہ کا علماء کا فرض نہیں ہے کہ وہ فوج کو فورس کریں گے. ہاں ایسے علماء کا یا جو ہمارے یہاں اسکالرز ہیں یا جو بھی صاحب حیثیت ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں جو ریاستیں ہیں جو حکمران طبقہ ہے یا آپ کہہ لیں کہ جی جو افواج ہیں ان کو کہیں کہ جی یہ کام کریں. اب مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہے اندر کی گیم تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا. یہ سارے تو بلین ڈالرز لے رہے ہیں. صرف مصر کو آپ گوگل کریں کہ امریکہ سے کتنا فنڈ لیتا ہے. حماس کو قابو کر بلین ڈالرز لیتا ہے وہ. اب وہ سی کیا کرے گا وہ تو بلین ڈالر لے رہے ہیں حماس کو قابو کرنے کے لیے نیچے سے جو ہے وہ سرنگیں ختم کرنے کے لیے زیر زمین جو انہوں نے بنائی ہیں. ادھر سے اردن وہ بلین ڈالر لے رہا ہے امریکہ اس کو بلین ڈالر دے رہا ہے. کیوں تم نے ایئر فورس نہیں بنانی تو ان کی تو یشی لگی ہوئی ہے. وہ کیسے آواز اٹھائیں گے ان کے تو منہ میں وہ ڈالر ٹھونس رہے ہیں. ٹھیک ہے تو صرف اسرائیل کا آپ بجٹ دیکھ لیں جو اس کا سالانہ بجٹ ہے وہ دیکھ لیں اور دوسری طرف ان عرب ممالک کا بجٹ دیکھ لیں تو ابھی جو میرے خیال میں کوئی 26 پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر کی وہ ایڈ دی ہے. ہم یہ سمجھیں یو ایس میں جی بڑا احتجاج ہو رہا ہے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نکلا ہے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا مسئلہ صرف جو ہے وہ ہیومینٹی نہیں ہے غزہ کے لوگوں سے ہمدردی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا ٹیکسوں کا پیسہ ہے وہ اسرائیل کو دیے جا رہے ہو. سمجھدار ہے نا 26 بلین ڈالر امریکہ میں تھوڑی غلبت ہے. لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ سو رہے ہیں. گھر خریدنا جو ہے وہ عذاب بنا ہوا ہے اور تمہیں جو ہے وہ اسرائیل کا پڑا ہوا ہے یہودیوں کا تمہیں پڑا ہوا ہے. تو یہ اصل میں تو باشعور قوم ہے تو وہ اس لحاظ سے اپنا جو ہے وہ سوچ رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امریکہ وغیرہ ان سب نے خریدا ہوا ہے ہماری حکومتوں کو. یہ ان کو بلین ڈالر میں امدادیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے یہاں بھی کیا ہوا افغانستان کے مسئلے میں ڈالر لیے پرویز مشرف نے لیے سب نے کھائے مل ملا کے. ٹھیک ہے تو اب اس کے بدلے میں ان کو کرنا پڑتا ہے دھری پر پیسہ لے کے. تو اب آپ کی کیا غیرت باقی رہ جاتی ہے. عوام کو بغاوت پر مجبور کر رہے ہیں یہ لوگ. اب مطلب عوام سے کہا جائے وہ تو فرسٹریٹ ہو رہی ہے وہ بیچارے ملک کے چلے جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے نہیں جانا نہ آپ
मतलब कोई इज्तिमाई तौर पर फोर्स कर रहे हैं उनको, इसलिए आपसे अगर फोर्स करना चाह भी रहा पता नहीं सारे सोच रहे हैं। असल में देखिए बात यह है कि इन चीज़ों को ना इमोशनली से ज़्यादा इंटेलेक्चुअली एड्रेस करने की, इमोशनली हमने एड्रेस कर लिया, सुसाइड बम्बर तैयार हो गया, ठीक है, लोगों ने मतलब क्या हुआ, पटाखे बजे, फ़ायदा कोई भी नहीं हुआ, ठीक है, मज़ीद जो है वो लोग दीन से दूर हो गए, जिहाद बदनाम हो गया, सारे मसाइल पर इंटेलेक्चुअली एड्रेस करने की ज़रूरत है कि पीछे गेम क्या चल रही है, असल में हो क्या रहा है, ठीक है, ये सारा हुक्मरान तबका कर क्या रहा है, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ जर्नलिस्ट ऐसे करते हैं, सहाफ़ी एंकर पर्सन है, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, उसका फ़र्क भी पड़ता है। हमारा जो रिलीजियस तबके का जो है ना वो मतलब इम्पैक्ट जो है हाँ वो ठीक नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ये ज़्यादा इमोशन बेस है, मतलब इसमें रिसर्च इन्वॉल्व नहीं है, स्टैटिस्टिक। अब मतलब वो थोड़ा बोलते हैं, मुझे बताएं आपके एंकर, ठीक है आप कह देते हैं जी फ़ौज ने ख़रीदे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन थोड़ा बोलते हैं, मुझे बताएं आपका कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं बोल सकता इतना, ठीक है, वो बोल लेते हैं। उसकी वजह क्या है? सारा एटीट्यूड है, वे ऑफ टॉकिंग है। आपको समझने की ज़रूरत है आपकी ह्यूमन राइट्स क्या है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, कहाँ पे कैसे, किस फोरम पे, किस प्लेटफार्म पे आपने किस अंदाज में गुफ्तगू करनी है, ये सारी तरबियत ही नहीं हुई। और जो आपके पास एक धमाका कर देना है आपने, उठा के ले जाते हैं, उनको मौका मिल जाता है, ठीक है, फिर बाद में आप हज़ार रुपया लेके जो है वो पहले हेलीकॉप्टर को जूते दिखाते हैं, बाद में आप हज़ार रुपया लेके साइड पे हो जाते हैं। ये है। बिगर पर्सपेक्टिव पे देखें और कुछ पिछले टेन्योर्स में जाएं तो ये समझ में भी नहीं आती कि अगर किसी ने मुस्लिम कंट्रीज़ में से या पाकिस्तान से भी कुछ अच्छा करने की कोशिश किया तो इन क्यों नहीं कर सके सिचुएशन। और इंटेलेक्चुअल जो लोग समझ जाते हैं सर, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। मुस्लिम क्यों इस तरह मुसलमानों के साथ लीडरशिप का क्राइसिस है, असल बात ये लीडरशिप का क्राइसिस है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो है ना अभी तक लोग बाशऊर नहीं हैं, इमोशन ज़्यादा है। वेस्ट में एजुकेशन की वजह से लोग कम से कम बाशऊर, ठीक है मज़हब से निकल गया है, लेकिन शऊर वहाँ पर है। हमारे लोगों में शऊर नहीं है, सब कॉन्टिनेंट में झल्लों से भरे पड़े हैं, बेवकूफ़ों से। यहाँ अगर कोई कामयाब हो सकता है ना, वो इसी तरह से कामयाब हो सकता है, गालम गलोच कल्चर से, यानी इमोशंस को हरकत दे के। नफ़रत का जो बयानिया है ना, यहाँ वो बिकता है, ठीक है। वो नफ़रत के बयानी पे आप जो मर्ज़ी खड़ा कर लें। अब पीटीआई का बयानिया क्या था मुझे बताएं? नफ़रत का बयानिया था ना, एंटी नवाज़ बयानिया था, फ़ौरन बिका, ठीक है। अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया फ़ौरन बिकेगा, कोई भी बयानिया हो। एंटी जो है रिलीजियस बयानिया फ़ौरन बिकेगा। मुझे बताइए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बयानिया क्या था? मतलब ये है कि हमारी कौम के जिसे कहते हैं ना जी नफ्सियात में नफ़रत भरी हुई है। वो नफ़रत जो है ना, कोई आता है लीडर, वो उसको कोई टारगेट दे देता है, वो सारी वहाँ पे मुताल्लिक हो जाती है बग़ैर सोचे समझे कि यहाँ हमें ये सारी नफ़रत निकालनी है कि नहीं निकालनी। ऐसी दूसरों को ये बड़ा आलमी है। दूसरों की नाकामियों और दूसरों को नीचे दिखाकर ना हम अपने आप ऊपर शो करना चाह रहे हैं, खुद ऊपर नहीं आ रहे हैं, खुद अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना, दूसरों को नीचे देख कर उनका सुन कर ये अपने आप को सेटिस्फाई बस करना ऐसे। मैं ठीक हूँ। बेसिकली तो महरूमी है, सही बात ही है। अब फ़ौज ने क्या काम, उन्होंने तो ये एक टारगेट दिया था ना, इंडिया इंडिया इंडिया। अब बात ये है कि वो फिर कुछ और लोगों ने जो समझदार थे उन्होंने कहा भाई छोड़ो यार इंडिया, वहाँ का तो जर्नैलों का तो मसाइल ही कुछ और हैं, ठीक है, तो वो तो एक एक कनाल के घरों में रह रहे हैं, यहाँ तुम्हारी याशी का। तो उन्होंने फ़ौरन वो फेर दिया, ठीक है। अब कोई समझदार आएगा तो कहीं टारगेट फेर देगा ना, तो अब टारगेट फिर गया, ठीक है। वो पहले इंडिया था, इंडिया से नफरत पाली हुई थी। मसले यही काम अमेरिकन ने किया, उन्होंने कहा रशिया आ जाएगा, खा जाएगा खा जाएगा, और रशिया का तो भूत उतर गया, अब उनको मसला पड़ गया, उन्होंने कहा जी इस्लाम आ जाएगा, मुल्ला आ जाएगा, खा जाएगा तुमको, ठीक है। तो वो अफ़गानिस्तान का मसला शुरू कर दिया, इराक़ का मसला शुरू कर दिया, ठीक है, केमिकल वेपन्स बना रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। अब जो है वो फिर रशिया का मसला शुरू कर दिया। इस्लाम जब सारा आलम इस्लाम तो तबाह कर दिया ना आपने, खंडर बना दिया, इराक़, सीरिया, लीबिया, यमन, क्या बाकी रह गया? अफ़गानिस्तान आप किससे डराएंगे? तो अब उनको कुछ उन्होंने दोबारा रशिया को खड़ा कर दिया, मतलब एक दुश्मन के तौर पे ना। तो अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारे ऐसे करते हैं, सारी ऐसे करते हैं, क्योंकि दुनिया में मेजॉरिटी बेवकूफ़ों की है, झल्लों की है। चंद एक लोग जो है वो उन झल्लों को उन्होंने चलाना है और उन्होंने उनको काबू करना है, और वो इस बात को समझ चुके हैं। वो रिलीजियस लीडरशिप हो आपकी, मजहबी बयानी, अब आप देखें इंडिया में कितना बिकता है। वो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं वो पंडित उनके, और वो सारे किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो गाँव मूत्र का शैम्पू बेच रहा है, ठीक है, और मिलियंस में लोग उसको ख़रीद रहे हैं। क्या है? गाय का पेशाब है, उससे उसने शैम्पू तैयार किया, उससे उसने गाय के गोबर से उसने साबुन तैयार किया है, वो बिकता है।
اور تبرک سمجھ کے وہ لے کے جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں مزار کی مٹی بکتی ہے. ٹھیک ہے, صورتحال ہر طرف یہی ہے. اب آپ ان بیوقوفوں کو کتنا ایجوکیٹ کریں گے؟ آپ نہیں ایجوکیٹ کر سکتے. ہاں, اب کوئی ایسا آئے جو ان بیوقوفوں کو کہے کہ جی چلو بجائے اس کے کہ وہ بیوقوف بنائیں میں ان کو بیوقوف بنا لیتا ہوں دین کے نام پہ, چلیں وہ کو بیانیہ کامیاب ہو جائے گا. اس لیے جو ہے نا وہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی صاحب یہ اہل حدیث کے بڑے عالم تھے. انہوں نے آخر وقت میں جو ہے نا بیعت لینا شروع کر دی تھی. اہل حدیث نا بیعت یہ خانقاہی نظام کے بڑے خلاف ہیں. کہتے تھے یہ بات ہی کوئی نہیں سنتا, ساروں کو پیری فقیری سمجھ میں آتی ہے. یار اگر آپ ان کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں تو خود پیر بن جاؤ, اس کے علاوہ کوئی حل ہی کوئی نہیں ہے. سب کو آسان رستہ چاہیے جنت میں جانے کا. انہیں کہا ادھر آ جاؤ تو کم از کم اسی بہانے انہیں توحید پہ لگا لو گے. تو پوری نفسیات یہ بن گئی نا. اب کتنی غربت ہے مجھے بتائیں, کتنی اگنورنس, کتنی جہالت ہے. انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, جنوبی پنجاب میں چلے جائیں, کتنے لوگوں کو آپ پڑھائیں گے؟ سکول بند ہے, وہ پڑھنے ہی نہیں دیتے. نہ پولیٹیکل لیڈر پڑھنا دیتا ہے, اللہ ریلیجیس جو لیڈرشپ ہے پڑھنے دیتی ہے دین کا. اب وہ ریلیجیس لیڈرشپ ہے فلانے کو نہ سننا, فلانے کو نہ فلاں کتاب نہیں پڑھنا. اس نے تو دروازے بند کر دیے سارے. فلاں کافر, فلاں منافق, فلاں گستاخ, پڑھنا ہی نہیں ہے. وہ پڑھے گا ہی نہیں تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ تو اب اس نے ایموشنلی اس کو وہ کیا ہوا ہے, اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب کیسے اس کو نکالیں گے آپ؟ دماغ تو اس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. دماغ تو ہے ہی سارا, مطلب وہ تو پھر اصل میں تربیت بھی تو ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایموشن کے ساتھ انٹلیکچوئل اور ریزننگ اور کریٹیکل تھنکنگ ان چیزوں کی ضرورت ہے. چند ایک لوگوں میں وہ آپ پیدا کر سکتے ہیں. آپ کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. چند ایک لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں, ہاں, وہ آگے تب وہ پھر آگے موب کو کنٹرول کرے, اور موب کنٹرول ہوگا آپ کی اسی سائیکالوجی سے جو موب سائیکالوجی ہے. آپ اگر یورپ کو اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں 4 صدیاں لگی ہیں, 4 صدیاں آپ نے بھی لگانی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام 4 دہائیوں میں ہو جائے تو پھر موب سائیکالوجی کو کنٹرول کریں. اب آپ کے اسٹیبلش میں کیا کریے, پہلے جماعت الدعوہ وغیرہ تھی, اس سے کنٹرول کیا نا انہوں نے جماعت الدعوہ کے ذریعے سے آپ کی پوری ریلیجس. اب دعوت اسلامی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, دعوت اسلامی کی صرف UK سے, ابھی وہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو باتیں کھولنا شروع کی ہیں, صرف 1 سال کی فنڈنگ ان کی کیا ہے, جو UK کیا صرف لندن سے آ رہی ہے 10 ارب کی ہے. کیا نہیں پتہ آپ کی ایجنسیوں کو؟ اور وہ خود کہتے ہیں 1 منٹ کی ہماری جو کاسٹ ہے, 1 منٹ نہیں آدھے منٹ کی کاسٹ 5 ملین ہے, کارٹون کی کاسٹ. اور وہ چینل پیش کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, کچن میں کیلا رکھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے, کیلا جو ہے وہ بیت اللہ کی رخ رکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, کھجور میں سے کیڑا نکل آئے تو اس کیڑے کو آپ نے جو ہے وہ مدینہ واپس پہنچانا ہے کہ نہیں. چونٹی کوئی آپ نے دیکھ لی جو اپنے بل سے ہٹی ہوئی ہے تو اس کو اس کے گھر میں چھوڑ کے آنا. ٹھیک ہے, یہ دین وہ بھی یہ چاہتے ہیں. اب وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی وہ مطلب سمجھدار ہے, اس نے ایک بڑے موب کو کنٹرول کرنا ہے. انہوں نے دیکھا کہ جی وہاں وہ رضوی صاحب پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے, موب جو ہے وائلنٹ ہو رہا ہے, نفرتیں بڑھ رہی ہیں, چلو اب یہ بڑا ایک سیگمنٹ ہے, بڑا طبقہ ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے. سمجھداری کے ساتھ چلیں, سمجھدار لیڈرشپ پیدا کریں. ہمارے ہاں جو ہے نا سارے بھڑاکو ہیں, سیدھی سی بات ہے, لڑنے بھیڑنے والے. رشیا کو دیکھیں, امریکہ کو دیکھیں, کولڈ وار ہے, 1 انچ اپنی زمین میدان جنگ نہیں بننے دی. لڑائیاں لڑی ہیں, لڑ رہے ہیں, کبھی ویتنام میں, کبھی افغانستان میں. ویتنام کھنڈر بن گیا, افغانستان کھنڈر بن گیا, ان کو کیا فرق پڑا؟ نہ رشیا کو کوئی فرق پڑا ہے, بال برابر. ابھی یوکرین جو ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے. سمجھداروں کی طرح ہمیں لڑائی کرنی نہیں آتی. ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے اس کے 2 بڑے کرائسس ہیں, اچھے اخلاق نہیں ہیں, اچھا ذہن بھی نہیں ہے. ایموشنل زیادہ ہے, ہاں, گلوبل ایکسپوئر بھی نہیں ہے, سمجھداری نہیں ہے, میچورٹی نہیں ہے, جذبات کا بخار ہے. سر اپنے سے بہتر کا پسند بھی نہیں کرتے, اپنے سے بہتر کا برداشت بھی نہیں کرتے. جی دعوت اسلامی والے ان کا پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈ میں سیام اجتماع تھا, وہاں ایک عالم نے کہا کہ بیوی کی فرض ہے کہ خامن کے زخم میں چاٹے بیٹھے. یہ حدیث ہے کوئی نہیں, کوئی ایسی اللہ نے لاڑ کہا, یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. ایسا UK کی گورنمنٹ $1 بلین دے رہی ہے
यूके को दावत इस्लामी को क्यों दे रही है मुझे पता है। हाँ, यूके की गवर्नमेंट ने एड दी है। ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अभी ये सारे मसाइल छेड़े हैं ना, तो उन्होंने स्ट्राइक मार दी ना मुफ्ती साहब को। खैर वो बहरहाल वो तो उनके अपने बरेलवी स्कूल ऑफ थाट है, आपस के मामलात हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये है, अब ये गवर्नमेंट्स क्यों इमदाद देती हैं मुझे बताएं। अमेरिका मुतहरिक है, यूके की गवर्नमेंट मुतहरिक है अब तक, ठीक है। सुपर पावर तो वो कब के ख़त्म हो गए ना, लेकिन इसके बावजूद वो ढूंढ रहे होते हैं हमारे लोग ये काम क्यों नहीं करते, हमारे लोग क्यों नहीं ये काम करते। कि हम ऐसे क्रिश्चियंस ढूंढें, हम ऐसे ज्यूज़ ढूंढें। हमारे पास $1 बिलियन नहीं। अच्छा, वो $1 बिलियन भी जहाँ लगाएंगे वो ऐसी मतलब ऐसी बेवकूफ़ी वाली जगहों पे लगेंगे। ये दीन पेश करेंगे, ये किस्से कहानियों वाला कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होगा कि कोई तहरीक जो कि सोसाइटी में जुल्म को ख़त्म करना चाहती है, कोई सिस्टम की बात, उसको कुछ सपोर्ट करें। नहीं, वो तो उस बेचारी की कोई 10 लाख डोनेशन आ जाएगी तो उसको अगले दिन जो है वो जेल में कर देंगे, और इनकी अरबों की डोनेशन आएगी, कोई पूछने वाला ही नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं। इससे इन्होंने एक तरफ लगाया होगा ना कि क्योंकि पावर उनके हाथ हाँ, रहेगी कि ये काम करो बस, ये लोगों को इस किस्से कहानियों में लगाए रखो, बस मस्त रखो इनको, बस एक सवाल यही दीन। सर फर्ज़ किफ़ाया हम पढ़ें तो जिस तरह अकामत दीन की कोशिश चल रही है अभी, जी, तो अब हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि जमात के साथ किसी शामिल हो, या अब उनकी तरफ से फ़र्ज़ अदा हो रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं। और हम देखिए अपना- बहरहाल इंसान को अपने हद तक एफर्ट करनी चाहिए, जमात के साथ कर ले ज़्यादा बेहतर है, अकेले में भी कर ले, बस ठीक है। कोशिश करनी चाहिए, कम से कम बात तो करे ना, तहरीर के ज़रिए से, तकरीर के ज़रिए से, किसी भी प्लेटफार्म पे चीज़ों को ज़िंदा रखे, ठीक है। चाहे जमात के साथ हो या ना हो। हाँ, जमात के साथ हो या ना हो, ज़्यादा उसमें जमात के मामले में भी ना ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आपको जमात के साथ फ़ायदा हो रहा है तो जमात के साथ आप शामिल हो, ठीक है। जमात के साथ फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है, साइड पे होके अपना काम करें और करें। बाज़ औक़ात एक इंसान खुद एक जमात बन जाता है, ठीक। लेकिन मुस्तादी वो इल्मी तौर पे भी फिर उसकी एक मिराज होती है, उसने फिर उस्तादों का इतना टाइम लगाया होता है, तभी इनफरादी तौर पे वो बंदा फिर हाँ, कर सकता है। ऐसे ही। जैसे अभी हमारी स्टडी, हम तो अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी तो दुनिया जो है- असल में दोनों एक्सट्रीम है मेरे ख्याल में। एक तो ये है कि जमात को एक गाली बना दिया गया, ठीक है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं, ठीक है। इनफरादी तो- तौर पे भी काम कर रहे हैं और फिर देखें उसके असरात। तो और दूसरा ये कि जमातों ने भी फतवे लगाना शुरू कर दिए फ़र्द के ऊपर कि ये जो जमात में नहीं है तो वो इस्लाम से बाहर है। एक दूसरी एक्सट्रीम पैदा हो। अभी हम स्टूडेंट्स हैं, अभी तो दुनिया रोशन होना शुरू हुई है, इल्म मिलना शुरू, अभी तो कोई अभी तो मज़ीद यही है जैसे आप कहते हैं, अभी सीखे आप लोग। ऐसे ही। चलें जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। सर पॉलिटिक्स में यानी किस तरह